أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ر- ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی یہ جو نشست ہے 14 پارے 14ویں پارے کی انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 14ویں پارے کے سلسلے میں جہاں تک تعلق ہے، اس میں دو صورتیں مکمل طور پر آتی ہیں۔ ایک سورۃ الحجر ہے، حصہ اول۔ انشاءاللہ اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ حصے اول میں ہم سورۃ الحجر کے سلسلے میں جانیں گے، اور حصے دوم میں جو ہے ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں اور بنیادی تعلیمات انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے سورۃ الحجر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، یہ ایک مکی صورت ہے جو سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے عمومی طور پر۔ اس کے نزول کا زمانہ وہ تھا جب دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور مخاطب قوم کی ہٹ دھرمی، استہزاء اور ظلم و ستم اپنی حدوں کو چھو رہا تھا۔ ایسے کٹھن حالات میں مسلمانوں کا دل بوجھل ہونا کیا ہے، فطری عمل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کی تسلی اور ہمت باندھنے کا زبردست انتظام اس سورہ کے ذریعے سے کیا ہے۔ سب سے پہلی تعلیم جو اس سورہ کے اندر دی گئی ہے وہ ہے دعوت حق کی بقا کی الہی ضمانت۔ یعنی تحریک کے راستے میں باطل قوتیں ہمیشہ استہزاء اور مذاق کا ہتھیار استعمال کرتی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں بارہا ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مذاق کا نشانہ بنایا گیا، استہزاء کا نشانہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کفر کرنے والے یہ حسرت بھری تمنا کریں گے کہ وہ کاش مسلمان ہوتے۔ منکرین کے طعنوں کے جواب میں اللہ نے یہ ابدی اعلان فرما دیا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور ہم ہی کیا ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اپنے کلام الہی کی ضمانت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر لی۔ تو یہ جو آیت ہے تحریک اسلامی کے ہر فرد کے لیے کیا ہے، سب سے بڑی ڈھارس ہے کہ حق کا پیغام کبھی مٹھایا نہیں جا سکتا۔ جو دوسری تعلیم اس صورت کے اندر دی گئی ہے وہ ہے حق و باطل کا معرکہ، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کے واقعے کا ذکر کیا۔ اس سے انسان کی اصل عظمت واضح کی گئی ہے کہ وہ محض ایک حیوان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کی روح پھونکی گئی ہے، اور انسان کو محض ایک حیوان سمجھنے کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور بنی آدم سے انتقام لینے کی مہلت مانگی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ انقلابی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو یہ اس موضوع کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل کی جو کشمکش ہے، معرکہ ہے، وہ ہمیشہ سے رہے گی۔ تیسری بات جو اس صورت کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے ظالم اور مادی نظاموں کا انجام، کہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تاریخ کے آئینے میں باطل کے انجام کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جنہیں ان کی ہم جنس پرستی اور بدکاری پر تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا ذکر بھی آیا ہے، جو کہ نہایت پختہ اور عالی شان عمارتوں میں رہا کرتے تھے۔ وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ کے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے، یعنی پہاڑوں سے اپنے قلعوں کو تراشا کرتے تھے، جو نہایت پختہ اور عالیشان عمارتیں ہیں۔ لیکن ان کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ راتوں رات ان کی بستیاں کھنڈر میں تبدیل ہو گئیں اور نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ باطل قوتیں بظاہر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اللہ کی پکڑ کے سامنے وہ بے بس ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ چوتھی تعلیم جو اس صورت کے اندر دی گئی ہے
وہ ہے دائی کے لیے حکمت عملی اور اس کے لیے دائی کے لیے روحانی ہتھیار کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سورت کے آخر میں دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک کے کارکنوں کو اہم ہدایات دی گئی۔ سب سے پہلی ہدایت جو دی گئی ہے وہ ہے کفار کی سازشوں اور شرارتوں پر غمگین نہ ہو، اور ان کے دنیاوی ساز و سامان پر رشک کی نگاہ نہ ڈالے۔ یعنی ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ کفار و یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار و مشرکین کی جو زیب و زینت جو آسائشیں ہیں، یہ چیزیں آپ کو کیا ہے دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وقت مہلت دے رہا ہے کہ انہیں مزید اچانک کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عذاب میں انہیں دوبوچ لے۔ ایک دوسری تعلیم، دوسری ہدایت جو دی گئی ہے زاد راہ کے طور پر داعیان امت کو، وہ یہ ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بلا خوف و خطر علی الاعلان پہنچا دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، داعیانہ زندگی آپ دیکھیں گے، 13 سال کی مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، آپ نے دعوت میدان میں جس قدر آپ نے اپنے آپ کو کھپا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ دوسری تعلیم۔ تیسری تعلیم جو اس صورت کے اندر دی گئی ہے وہ ہے مخالفین کی باتوں سے جب دل کے تنگ ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا ایک روحانی علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ دیا کہ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید اور نماز ادا کرتے رہیں، نماز ادا کریں۔ یہ تمہارے لیے ایک روحانی ڈھارس باندھ، ایک تو روحانی ہتھیار ہے، اور یہ تمہارے لیے کیا ہے مزید تمہارے اندر جذبہ اور شوق اور جنون کو مزید اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ یہ کب تک کریں، یہاں تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی ایک دائی کا اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ داعیان حق جو دعوت کا کام لے کر کے اس روئے زمین پر اٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ زاد راہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات سنائی۔ اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ حصے دوم کی طرف، سورۃ النحل کی۔ سورۃ النحل میں جو بنیادی تعلیمات جو مسلمانوں کو دی گئی ہیں، انشاءاللہ اگر بالجملے ایک جملے میں اگر کہا جائے، سورۃ النحل کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلامی معاشرے کا خاکہ اور دعوت کا منشور اس میں دیا گیا ہے۔ یہ سورت جو ہے ہجرت حبشہ کے بعد مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے شرک کو باطل اور توحید کو حق ثابت کر کے بتایا گیا۔ اس صورت کے اندر جو بنیادی تعلیمات بتائی گئی ہیں انشاءاللہ اس پر ذرا نظر ڈالتے چلیں۔ سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے وہ کائنات کے نظام اطاعت کی گواہی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی، جانوروں کے دودھ اور پھلوں کے رس جیسی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ مکھی کس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطری رہنمائی یعنی الہام کے تحت اپنا چھتا بناتی ہے اور پھلوں کا رس چوستی ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ جب ایک حقیر سی مکھی خدا کے قانون پر چل کر شفا بانٹتی ہے تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت پر چلے گا تو وہ پورے معاشرے کے لیے رحمت بن کر کے ابھرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایک شہد کی مکھی کے ذریعے سے مسلمان یہاں پر ہمیں دی ہے۔ دوسری بات کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی غیر عقلی نوعیت کی تردید یہاں پر آئی۔ قرآن نے شرک کی حقیقت کو ایک سادہ اور عام فہم مثال سے واضح کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اپنے مال اور اختیارات میں اپنے غلاموں کو برابر کا شریک بناتے ہو؟ جب تم خود اپنے ماتحتوں کو اپنا شریک نہیں بناتے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں کو اس کی خدائی میں کس طرح کا شریک ٹھہراتے ہو؟ بتائیے۔ تو یہ ایک لاجیکل کوشچن اللہ تبارک تعالیٰ ایک عقلی طور پر تردید اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یہ جو غیروں کو جو تم معبود بنائے ہو یہ سراسر کیا ہے، نا انصافی۔ تیسری بات جو تیسری تعلیم جو اس صورت کے اندر دی گئی وہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا جامع منشور یہاں پر دیا گیا۔ آیت نمبر 90 پر اگر آپ غور کریں گے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 پر، اس میں تحریکی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں گے تو سورۃ النحل کی ایک آیت پورے اسلامی نظام کا نچوڑ وہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی،
اس آیت میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں عدل، احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور بے حیائی، برائی اور زیادتی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مزید مسلمانوں کو معاہدات اور قسموں کی پابندی کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس عورت کی مثال دی گئی ہے جو اپنا سود کاٹ کر کے خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو یہ سارے ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایک جامع منشور کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سماج کی جو تشکیل ہونی چاہیے، اس کے لیے جو مینیفیسٹو ہونا چاہیے، اس کے لیے جو منشور ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف طور پر وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ چوتھی بات اس سورۃ النحل میں جو تعلیمات آتی ہیں، چوتھی تعلیم یہ ہے، ناشکری کرنے والے معاشرے کا انجام جو ہوتا ہے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی بستی کی مثال یہاں پر دیتا ہے سورۃ النحل میں، جو امن و سکون میں تھی اور اسے ہر طرف سے رزق مل رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کے ڈر سے، خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ ہر اس معاشرے اور ہر اس ریاستی نظام کے لیے انتباہ ہے، تنبیہ ہے، جو معاشی خوشحالی کے باوجود اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں تعلیم، پانچویں بات جس کے بارے میں، جس کی طرف نشاندہی کی گئی اس سورت کے اندر، سورۃ النحل میں، وہ ہے دعوت دین کا منہج، دعوت دین کا طریقہ کار، دعوت دین کا جو منہج ہے، دائی کے لیے جو اصول ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ سورت کے اختتام کی طرف اگر آگے بڑھتے ہیں تو اختتام میں تحریک اسلامی کے قیام کے لیے بے مثال حکمت عملی بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم، پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی، انہیں ایک فرد کے بجائے پوری امت یعنی جماعت قرار دیا گیا، جو سچے مسلم اور فرمانبردار تھے اور مشرک نہیں تھے۔ دوسری بات بتائی گئی حکمت اور موعظت، یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کے ضمن میں رب کے راستے کی طرف بلانے کا یہ اصول بتایا گیا ہے کہ حکمت، عمدہ نصیحت اور بہترین طریقے سے بحث کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی جائے، ورنہ مفید نتائج نہیں نکلیں گے۔ اور تیسری جو بات بتائی گئی سورۃ النحل میں آخر میں، وہ ہے صبر اور تقوی۔ صبر اور تقوی کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، مخالفین کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت متقین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو محترم حاضرین، اس پورے سورت کا اگر ہم جامع طور پر اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، خلاصہ کلام کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں آپ دیکھیں گے 14ویں پارے کا جو اصل پیغام ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد اللہ کی بکھری ہوئی نعمتیں، یعنی اپنے وجود کو، زمین و آسمان کو، جانور، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی مکھی پر بھی وہ غور و فکر کرے، یہ اسے غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ یہ جان لے گا کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، تو اسی کی عبادت وہ کرے گا، یعنی توحید کی طرف وہ آگے بڑھے گا، اس کی نبیوں کا مذاق اڑانے اور تکبر کرنے سے بچے گا، اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرے گا جو عدل اور احسان پر مبنی ہو۔ تو محترم حضرت سامعین و سامعات، یہ تھا 14ویں پارے کا ایک تفصیلی اور جائزہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سورۃ الحجر میں اور سورۃ النحل میں جو تعلیمات بتائی گئی ہیں اسلامی معاشرے کے قیام کی تشکیل کے لیے، اور 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 داعیان حق کے لیے جو واضح ہے ہدایات دی گئی ہیں زاد راہ کے طور پر، ان تمام پر ہم عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔